السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج ہم بات کریں گے نکاح سے پہلے منگنی کی حیثیت کے بارے میں۔ ایک ایسا موضوع ہے جو آج کے نوجوانوں اور والدین کے لیے نہایت اہم ہے۔ کیا اسلام میں منگنی کا کوئی تصور ہے؟ اور کیا منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر منگنی کے بعد نکاح نہ ہو تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ سب سے پہلے منگنی کا مطلب کیا ہے؟ منگنی کا مطلب ہوتا ہے کسی لڑکی کو نکاح کی پیشکش کرنا اور اس پر رضامندی ظاہر کرنا۔ یہ نکاح نہیں ہوتا بلکہ نکاح سے پہلے کا وعدہ ہوتا ہے۔ منگنی کے بعد بھی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہی رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو نکاح کی پیشکش کا اشارہ کرو یا دل میں چھپائے رکھو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ منگنی کی اجازت ہے، لیکن صرف اشارے یا نرمی کے ساتھ، اور یہ بھی عدت والی عورتوں کے متعلق کہا گیا ہے۔ تو عام حالات میں بھی اس اصول کا اطلاق ہوتا ہے کہ منگنی نکاح نہیں، صرف ارادہ ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی بات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام میں سخت منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو جب تک کہ وہ عورت کا محرم نہ ہو۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ منگنی کے بعد بھی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی یعنی غیر محرم ہیں۔ ان کے درمیان بات چیت، میل جول یا تنہائی سختی سے ممنوع ہے۔ منگنی بذات خود کوئی عبادت نہیں، لیکن ایک معاشرتی اور سماجی وعدہ ہے۔ البتہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس معاملے میں شریعت کے اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے، یعنی اگر کوئی لڑکی کسی مرد سے منسوب ہو چکی ہو تو دوسرا اس سے منگنی نہ کرے جب تک پہلا رشتہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ اسلام کی معاشرتی اخلاقیات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے تعلقات اور جذبات کا لحاظ رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی کی منگنی کے بعد نکاح نہ ہو پائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ منگنی شرعی نکاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، یہ آیت طلاق سے پہلے مہر کی ادائیگی کے احکام بتا رہی ہے، لیکن فقہاء نے اس سے قیاس کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگنی کے تحائف واپس کیے جا سکتے ہیں اگر نکاح نہ ہوا ہو۔ نکاح کرنے کے کچھ فوائد یہ ہیں کہ خاندانوں کو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے، انہیں منگنی کر کے نکاح کی تیاری کا وقت ملتا ہے اور معاشرتی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ منگنی اسلام میں جائز ہے، لیکن صرف نکاح کی نیت سے، اور اس میں اسلامی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ لہٰذا منگنی کی اجازت تو ہے، لیکن وہ تب ہی بابرکت ہوگی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔